بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی محنت، اپنی جستجو اور اپنی کاوش سے یہ ثابت کیا کہ انسان کا کسی پسماندہ علاقے سے تعلق ہونا اس بات کی قطعاً وجہ نہیں ہے کہ وہ زندگی میں زیادہ بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ان کا تعلق کوٹ ادو کے ایک گاؤں سے ہے۔ کوٹ ادو کے اس گاؤں میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اپنے ڈسٹرکٹ میں انہوں نے مظفر گڑھ سے انٹرمیڈیٹ کیا، پھر یہ اپنی محنت سے کنگ ایڈورڈ گئے، وہاں سے پھر انہوں نے سی ایس ایس کے امتحان میں حصہ لیا اور سی ایس ایس کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ اسسٹنٹ کمشنر بنے۔ یعنی میں ساری بات کو اگر سمرائز کروں تو کوٹ ادو کے پسماندہ گاؤں کا بچہ محض اپنی جستجو، اپنی کاوش اور اپنی سٹرگل سے آج اسسٹنٹ کمشنر بنا۔ یہ کیا کیا ہوا، یہ کہانی کیسی رہی، کیا چیلنجز تھے، کیا کچھ دیکھنا پڑا، گھر والوں کا کیا کنٹریبیوشن تھا، یہ ساری باتیں ہم آج کی سکسیس سٹوری اپنے مہمان ڈاکٹر احسن شہزاد شاہ صاحب سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر۔ میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں بہت ساری چیزیں دانستہ اسکپ کی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم آپ سے سنیں۔ ہمیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا ہوم ٹاؤن کہاں ہے، کہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی، آپ نے جیسے پوچھا، میرا ہوم ٹاؤن ہے بستی سیدہ۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ ادو میں۔ کوٹ ادو پہلے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں آتا تھا، اب یہ کوٹ ادو ڈسٹرکٹ بن چکا ہے۔ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، سرائکی اسپیکنگ ایریا ہے۔ تو میری ساری ایجوکیشن، ارلی ایجوکیشن ٹل انٹرمیڈیٹ وہاں کی ہے، پھر اس کے بعد میں نے لاہور میں تعلیم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ مظفر گڑھ سے آپ کا گاؤں کتنے فاصلے پہ ہے؟ یہ ہوگا رفلی کوئی 100 کلومیٹر۔ 100 کلومیٹر، یعنی آپ مظفر گڑھ سے بھی 100 کلومیٹر آگے فاصلے پہ رہتے ہیں، اور کوٹ ادو میں پراپر کوٹ ادو شہر میں نہیں، اس کے ساتھ آپ کا گاؤں ہے۔ تو ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم میں نے میٹرک تک ایک سرکاری اسکول تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1، اس میں میرے والد بھی اسکول ٹیچر تھے، پرائمری اسکول ٹیچر۔ اس کا مطلب آپ اسکول ٹیچر کے بیٹے؟ جی، اسکول ٹیچر۔ جی۔ تو ان کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہوئی تھی 2013 میں، تو میری ارلی ایجوکیشن وہاں کی ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کی، اور پھر انٹرمیڈیٹ بھی کوٹ ادو سے کیا، پھر آگے لاہور میں کنگ ایڈورڈ۔ اسکول کیسا تھا؟ کچھ یادیں ہیں آج اسکول کی، کوئی میموری میں؟ اسکول بڑا اچھا تھا، ہم لوگوں کو یاد پڑتا ہے بچپن میں۔ اچھا، یہ ہے کہ وہ کوئی مہنگا اسکول نہیں تھا، وہ جو ہمارے ہاں ایک پرسیپشن ہے، میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم اس پرسیپشن پہ بھی بات کریں گے کہ جو ایک متھ بنا لی گئی ہے کہ جب تک آپ کسی بہت اچھے، آپ کی اسکولنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کسی اعلیٰ پوزیشن پہ پہنچ نہیں سکتے۔ تو آپ ایک گاؤں کے سادہ اسکول میں پڑھتے تھے۔ بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی۔ ہمارے جو بچپن میں جو ہماری فیس تھی، میرے خیال میں ٹل 5 1 روپیہ تھی، پھر ٹل میٹرک۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم 200 BC کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمیں بتا دیجیے، ویسے سال بتا دیجیے۔ میٹریکولیشن میری 2007 تک کی ہے، تو میٹریکولیشن تک ہماری اسکول کی فیس تھی کوئی 5 روپیز یا 10 روپیز، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر اسکول کا میں نے پوچھا کہ اسکول کیسا تھا، دوست کیسے تھے، ٹیچرز کیسے تھے؟ کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ بچے کی ایک ابتدائی جو شخصیت ہے اس میں اس کے اسکول کا، اس کے پیئر گروپ کا اور اس کے ٹیچر کا بنیادی کردار ہوتا ہے، تو وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اسکول میں ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہمارے اسکول میں شروع میں تو بینچز نہیں تھے، ہم لوگ ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ ہمارے جو ارلی تھا 5ویں تک تو ہماری کلاسز ایک پیپل کے درخت کے نیچے ہوا کرتی تھیں۔ ٹیچرز بہت اچھے سے پڑھاتے تھے، بڑا سادگی کا ماحول تھا۔ آج کا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے ہاں ٹیچر بہت محنت سے پڑھایا کرتے تھے، ہم تختیوں پہ لکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں بزم ادب کی کلاسز ہوا کرتی تھیں، جہاں پہ یہ کوئز کمپٹیشن، چھوٹے چھوٹے بیت بازی کے مقابلے، اس طرح کے ماحول میں ہم نے سرکاری اسکول میں شروع کیا اپنا تعلیم۔ ایسے اسکول میں، یعنی کہ ٹاٹ والے اسکول میں؟ بالکل ایسا ہی، پیپل کے نیچے بیٹھ کے بالکل۔ پھر اس کے بعد اسکول مکمل ہوا۔ اچھا، ویسے آپ نے ابھی بزم ادب کا ذکر کیا، تو اس میں آپ کو کی پسندیدہ چیزیں کیا ہوتی تھی؟ کن پروگرامز میں آپ زیادہ حصہ لیتے تھے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کلاس 2 سے ہی میرے والد نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیا کروں گا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کلاس 2 میں نے پہلی بار ایک تقریر کی تھی تو 25 روپے انعام ملے تھے مجھے۔ ماشاء اللہ۔ تو تب سے سرگرمیاں یہ اور جاری، وہ انعام ٹیچر سے ملا تھا؟ ہاں جی، بالکل ایسا ہے۔ تو 25 روپے کی اس جو ہے وہ انعام کے ساتھ ان سرگرمیوں کا آغاز ہوا، پھر یہ چلتا رہا، پھر مضمون نویسی کے مقابلے، پھر جب آگے بڑھے تو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ اس میں میرے اور آپ میں ایک قدر مشترک نکل آئی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا،
والد صاحب نے اسپیچ کے لیے ہی آپ کو موٹیویٹ کیوں کیا؟ وہ کوئز کے لیے بھی کر سکتے تھے، وہ کسی اور نعت کے لیے بھی کر سکتے تھے، تلاوت کے لیے کر سکتے تھے، یا کوئی اور بیت بازی کے لیے، اسپیچ کے لیے ہی کیوں آپ کو موٹیویٹ کیا گیا؟ اور کیا آپ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیچ، یہ اسٹیج فیئر کا ختم ہونا کلاس 2 سے، جیسے آپ نے بتایا، یہ پھر آگے عملی زندگی میں آپ کے جگہ جگہ پہ کام آیا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میرے والد یہ سمجھتے تھے کہ جو پبلک سپیکنگ ہے، ایک مجمع کے سامنے بولنا، یہ خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے کینڈیڈیٹس بہت اہم مقابلے کے امتحانوں میں صرف اس وجہ سے بھی مار کھاتے ہیں کہ ان کی پبلک سپیکنگ پور ہوتی ہے. وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پاتے تو زیادہ تر انٹرویوز میں وہ برے نمبر لیتے ہیں. تو ان کی جو یہ کوشش تھی کہ میں بچپن سے ہی پبلک سپیکنگ کروں، تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ نہ صرف ارلی ایجوکیشن اچھی گزری، بلکہ جب میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پہنچا تو یہاں پہ جتنی بھی غیر نصابی سرگرمیاں تھیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا. اسپیچ کون لکھ کے دیتا تھا؟ اسپیچ شروع میں تو والد لکھتے تھے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے خود لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو والد صاحب کا ایک شوق تھا کہ آپ مقرر بنیں. والد صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ یادیں، یا اگر میں کہوں کہ آج ڈاکٹر احسن شہزاد شاہ صاحب جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو احسن شہزاد شاہ صاحب کے ڈاکٹر احسن شہزاد شاہ صاحب بننے میں اور آج اسسٹنٹ کمشنر بننے میں والد صاحب کی کنٹریبیوشن کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر والد صاحب کی کنٹریبیوشن کو مائنس کر دیں تو میری لائف میں کوئی چیز قابل ذکر نہ ہوتی، کیونکہ انہوں نے بہت کم ریسورسز کے باوجود، جیسے میں نے بتایا پرائمری اسکول ٹیچر تھے، تنخواہ معمولی تھی، کوئی اچھے اسکول میں بھیجنے کی استطاعت نہیں تھی، اس کے باوجود جس قدر ان سے بن پایا انہوں نے اپنے ساری ریسورسز کے ساتھ ہم پہ کام کیا. میتھمیٹکس سکھائی ہمیں، میتھمیٹکس کے بہت اچھے تھے، اور اس کے علاوہ پبلک سپیکنگ کی طرف دھیان دیا، کتابیں پڑھنے کا شوق ڈالا، اخبار پڑھنے کا انہیں بھی شوق تھا، ہمیں بھی شوق ڈالا. تو میرے خیال میں ساری کنٹریبیوشن تو انہیں کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کو حسن اتفاق سمجھا جائے یا یہ ان کی یہ مینجمنٹ تھی کہ اگر آپ نے جتنے سبجیکٹس کے، مثلاً آپ نے پبلک اسپیکنگ کی بات کی، آپ نے میتھمیٹکس کی بات کی، آپ نے کتاب پڑھنے کے شوق کی بات کی، آپ نے اخبار پڑھنے کے شوق کی بات کی، یہ کیا حسن اتفاق تھا کہ وہ سارا کچھ یہ کرواتے تھے، یا وہ پرپزلی آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں نا، یہ چن چن کے وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ساری زندگی پھر آپ کے کام آئیں؟ تو یہ کیا حسن اتفاق تھا کہ وہ ایسے کرتے تھے، یا وہ پرپزلی یہ سارا کچھ کرتے؟ میرے خیال میں حسن اتفاق نہیں تھا. میرے فادر بہت ویژنری تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی میں بہت کم ریسورسز کے باوجود انہوں نے ہم پر 200% محنت کی. تو میرے خیال میں ان کے سامنے ویژن تھا کہ اگر ان سکل سیٹس کے ساتھ یہ زندگی میں آگے بڑھیں گے تو پھر کہیں مشکل نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب، آج یہاں پہ گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن آج میں اپنے ویورز کے لیے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آج کوئی فادر یہ چاہے کہ اس کا بیٹا زندگی میں کسی اچھے مقام پہ پہنچے، تو اس ابتدائی عمر میں جس میں آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ پہ ان سکل سیٹس کے اوپر محنت کی، آج کے فادر کو کیا کیا کرنا چاہیے بچے کی ابتدائی تعلیم کے اندر ہی، تاکہ وہ زندگی میں اچھا مقام لے لے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آج کا جو والد ہے وہ ہر کام کرتا ہے لیکن اپنے بچے کو وقت نہیں دیتا. ہمارے دور کے والدین نے بچوں کو مہنگے اسکول بھیج لینے سے یہ تصور کر لیا ہے کہ ان کی بحیثیت والد ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. آج آپ دیکھیں والد کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے، بزنس مین ہے، یا کس سرکار میں کسی بڑے عہدے پر ہے، تو وہ یہ تصور کر لیتا ہے کہ اگر میں نے بچے کو ایچیسن بھیج دیا، بچے کو بیکن ہاؤس بھیج دیا اور اس کو وقت نہیں دیا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایسے میں والدین کی پرائمری جو رسپانسبلٹی ہے بچے کو خود اعتمادی دینا، اس کی صلاحیتوں کو سمجھنا، ان کو اجاگر کرنا، کیونکہ ابتدائی جو تعلیم ہے وہ تو گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ باپ کی پوری، جیسے آپ کے فادر کی پوری انوالومنٹ تھی آپ میں، آپ کے باقی بھائیوں میں، باپ کی انوالومنٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ بچہ گرو ہی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، بچپن کی کیا اس زمانے میں کیا خواب تھے، کیا خواہشات تھیں، اور کون سی خواہشات ایسی تھیں جو ادھوری بھی رہ گئیں؟ یہ ابھی میں صرف آپ کے بچپن کی اور آپ کی میٹرک تک کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے جو میری اپنی ذات کے متعلق اگر میں بات کروں تو میرے کوئی اتنے بڑے خواب نہیں تھے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے. بڑی سادہ زندگی ہم نے گزاری. صبح اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، اسکول چلے جاتے تھے، واپس آ کے ریسٹ کر کے کھیل کے میدان میں چلے جاتے تھے. اس کے بعد
تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے, گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے, سو جاتے تھے. تو گھر میں ایسا ماحول نہیں رکھا گیا کہ جس میں چیزوں کی بڑی شدید خواہش ہو, بہت زیادہ خواب سجا لیے گئے ہوں. بہت سادہ زندگی پہ دھیان دیا گیا اور اس کا فائدہ ہوا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی ریسورسز کی کمی بھی آنے لگے تو انسان حالات کے ساتھ جڑا رہتا ہے, انسان مایوس نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کوٹ ادو کے اس گاؤں میں اگر آپ کو اور کچھ بہتر سہولیات ملتی تو شاید آپ اس سے بھی زیادہ گرو کرتے؟ کیا ایسا ہے؟ یا آپ کے کلاس فیلوز, کتنے کلاس فیلوز اچھا مقام حاصل کر سکے ہیں زندگی؟ آپ تو خوش قسمت بچے تھے نا کہ آپ کو گھر میں ایک ٹیچر مل گئے, آپ کو فادر مل گئے, ایک انتہائی پڑھا لکھا باپ مل گیا جن کو زمانے کا پتہ تھا. آپ تو خوش قسمت بچے تھے. باقی بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے باپ ٹیچر نہیں تھے, جن کے باپ کوئی خود اچھی جاب پہ نہیں تھے؟ ان بچوں کو بھی اگر وہ آپ سمجھتے ہیں چیزیں میسر آتی تو وہ زندگی میں گرو کر پاتے؟ میرے خیال میں اگر آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ جو سہولیات کا تعلق ہے وہ ضروری نہیں ہے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی, مہنگے اسکول اچھے نتائج دیں یہ ضروری نہیں ہے, اچھا ماحول اچھے نتیجے دے یہ ضروری ہے. اس کو ذرا بہت خوبصورت بات کی آپ نے, آپ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے ہمارے ویورز کے لیے. جی, عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بچہ اس کو ڈرائیور چھوڑنے جاتا ہے, وہ ایچسن اسکول میں پڑھتا ہے, اسکولنگ اس کی انگلش میں ہوتی ہے, گھر میں طرح طرح کے نوکر موجود ہیں, ہوم ٹیوشن کی سہولت موجود ہے. عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سی ایس ایس کے امتحانوں میں یا اس طرح کے اور امتحانوں میں عام طور پہ سادہ روٹ سے آنے والے لوگ جن کو گھروں میں توجہ دی گئی تھی, صرف توجہ کی بات کر رہا ہوں, جی بالکل, جن کو گھروں میں توجہ دی گئی, جن کے خود اعتمادی کو بڑھایا گیا, ان لوگوں نے زیادہ اچھا پرفارم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ توجہ دی جائے اور خود اعتمادی دی جائے. بالکل ایسے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی, آج کے باپ اور آج کی مائیں توجہ دینے میں بہت ہی جو ہے وہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ مائیں تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ کوشش کر رہی ہیں, کیونکہ ماؤں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا بڑا برا امپیکٹ پڑا ہے ہماری زندگیوں کا. آج ہم دیکھیں, چاہے والدین ہوں یا مائیں ہوں, ان کی زندگی کا کوئی 60 سے 70% حصہ سوشل میڈیا لے رہا ہے. جی, تو میرے خیال میں اس کو دیکھنا چاہیے, اس کے اثرات جو ہے وہ برے آ رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ بچے جن کو آپ کے جیسے فادر میسر نصیب نہیں ہو سکے, کیا وہ بچے بھی آپ ہی کی طرح گرو کیے, کوٹ ادو کے اس گاؤں کے بچے؟ میں نے ٹریس نہیں کیا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ کمیاں ضرور رہیں. صحیح. کیونکہ ایک جو فرد ہے اس کی شخصیت کی نشو و نما کے لیے جو گھر میں اچھا ماحول ہے اور والدین کی شفقت ہے اور گھر والوں کا پیار ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اس کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ کامیابیاں یہ سارا کچھ بہت مشکل بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. پھر آپ کالج ہے, کالج کس کالج سے آپ نے پھر میٹرک کے بعد کون سا کالج جوائن کیا؟ میٹرک میں نے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ کوٹ ادو میں ہی ایک کالج تھا وہاں سے کی. ٹھیک ہے. سبجیکٹس کیا تھے آپ کے؟ پری میڈیکل کا تھا ہمارا سلسلہ. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کالج کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. جی بالکل. اس میں بہت اچھا اسکور آیا میرا اور میرا ایڈمیشن ہو گیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. ڈاکٹر صاحب, میٹرک کے بعد, انٹرمیڈیٹ کے بعد پھر کنگ ایڈورڈ تک کا سفر جو ہے, اس درمیان میں کیسے فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا؟ یہ خیال کہاں سے آیا؟ پہلی بات. دوسرا, پھر اس ڈاکٹر بننے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کیا ایسا کرنا پڑا آپ کو, کن چیلنجز سے نپٹنا پڑا آپ کو کہ آپ کنگ ایڈورڈ جیسے لیڈنگ ادارے کے اندر پہنچے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ انٹرمیڈیٹ میں پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا, اس میں فیملی نے بڑا سپورٹ کیا. اس میں کانسٹنٹ سپرویژن تھی فیملی کی. میری والدہ جو ہے وہ ہمیں صبح صبح جس طرح فوجیوں کی جس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے, ارلی مارننگ اٹھنا اور ارلی نائٹ سونا, اس ہم جو ہے ڈسپلن سے گزرے. اس کے بعد بڑا جو چیلنج تھا وہ میڈیکل کالج کا انٹری ٹیسٹ تھا. بالکل. جس میں آج بھی آپ دیکھیں, مجھے اب کا ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, لیکن ہمارے دور میں 60 سے 70 ہزار کینڈیڈیٹ اپیئر ہو رہا ہوتا تھا, اور اس میں سے چوٹی کے 300 کینڈیڈیٹ وہ آتے تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. یہ ساری تیاری آپ نے کوٹ ادو میں رہ کے کی؟ کوٹ ادو میں رہ کے. اچھا, ٹھیک ہے. اور یوں کہیے کہ یہ سیلف اسٹڈی کا تھا. اس میں جس طرح لوگ بڑی اکیڈمیز کو جوائن کرتے ہیں, بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, لیکن نہیں, ایسا ممکن ہے کہ بڑی اکیڈمیز کو جوائن کیے بغیر آپ اچھے مارکس لے سکیں اور کسی اچھے لیڈنگ کالج میں جا سکیں؟ ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. کیسے؟
اس کا تعلق پھر خود اعتمادی کے ساتھ ہے. میں چاہتا ہوں اصل میں ڈاکٹر صاحب آج آپ سے ساری گفتگو کا مقصد ہی بنیادی طور پر ہمارے وہ نوجوان اور وہ یوتھ ہے جو زندگی میں کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو اس طرح کا ایک پوری ایک نٹڈ گفتگو نہیں ملتی کہ جس سے دیکھ کر جس انسپریشن. ہمارے ہاں موٹیویشنل اسپیکرز کی سپیچز تو آپ کو پتہ ہے نا برمار موجود ہے, لیکن وہ اسپیچ ہے. آپ ہمارے سامنے ایک سکسیس سٹوری بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ اس ساری گفتگو کا مقصد ہی وہ یوتھ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آپ کی طرح کامیاب ہونا چاہے تو وہ ایسا کیا کیا کرے کہ وہ ان بڑے جو مہنگے ٹیوشن سینٹر افورڈ نہیں کر سکتے, مہنگی اکیڈمیز افورڈ نہیں کر سکتے, وہ پھر ایسا کیا کریں کہ وہ آپ کی طرح ایک اچھے پاکستان کے لیڈنگ کالج تک پہنچ سکے. اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ جو اس وقت کا کریکولم ہے, نصاب ہے, اس کو اچھے سے تیار کر لیں. اور وہ نصاب سے آپ کی مراد کریکولم جو ہے, جو سلیبس ہے, اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیا جائے. اور اگر اکیڈمیز جانا افورڈ نہیں کر سکتے تو خود ہی آپ گھر میں کسی ایک فرد کو کہیں کہ میرا ٹیسٹ لے لیں. ٹھیک ہے, بہت بہت یہ پاسبل ہے. 2009 میں میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, 2009 کے اینڈ پہ ہم نے ایم کیٹ دیا, میڈیکل کالج کا ایڈمیشن ٹیسٹ. تب بھی کسی اکیڈمی کو جوائن نہیں کیا. ہمارے دور میں اس وقت بھی لوگ وہاں سے لاہور آ رہے تھے, کوئی اسٹار اکیڈمی جوائن کر رہا تھا, کوئی کپس اکیڈمی جوائن کر رہا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان اکیڈمیز کے ساتھ ایک بہت بڑا کاروبار جڑا ہوا ہے. جی جی بالکل. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ڈالرس لیا تو بات بنی, ٹھیک ہے, تو ڈالرس خواب بیچتا ہے, تو اسی طرح کپس اور اسٹار بھی خواب بیچتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ سکسیس ریشو دیکھیں جی کہ اگر 50 لوگ کپس یا اسٹار جا رہے ہیں تو ان میں سے 2 سلیکٹ ہو رہے ہیں. بالکل. سکسیس ریشو بہت کم ہے. لیکن اگر وہی 2 لوگ گھر میں بیٹھ کے والدین کی سپرویژن میں اپنے ریسورسز کے اندر رہ کے تیاری کریں, نتائج اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر احسن شہزاد شاہ صاحب نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی تھی, گھر بیٹھ کے تیاری کی تھی, اور اس کا فارمولہ یہ طے کیا کہ اپنے گھر میں ہی کسی بڑے سے کہا کہ آپ میرا ٹیسٹ لیں. بالکل ایسے. اور جو بچہ اس پیرامیٹر کو اڈاپٹ کرے تو وہ آسانی سے. بالکل ایسے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم تو یہاں سنتے ہیں اپنے عزیز و اقارب میں دائیں بائیں کہ وہ فلاں اکیڈمی میں جا رہا ہے, صبح جا رہا ہے, شام آ رہا ہے, تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ نے تو سارا کچھ ہی الٹا کے رکھ دی ہے. یہ چیزیں جو ہے ان کے ایڈورٹیزمنٹ اکیڈمیز کرتی ہیں. جی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمیز کا کاروباری ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کاروباری ماڈلز کیا کرتے ہیں کہ جس چیز کی ڈیمانڈ نہ بھی ہو اس کی ڈیمانڈ پیدا کر دیتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی حد تک ماں باپ کے اندر وہ فیئر بھی کریٹ کر دیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے تو اگر اکیڈمی جوائن نہ کی تو پھر تو نہیں ہوگا. وہ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی پی کے. جی جی بالکل. جس کا ایک بہت اچھا ڈائلاگ ہے, یہ ڈر کا دھندا ہے. یہ ڈر کا دھندا. تو اکیڈمیز چاہے وہ ایم کیٹ کے لیول پہ ہوں یا سی ایس ایس کے لیول پہ, وہ ڈر سے آپریٹ کرتی ہیں, کینڈیڈیٹس میں ڈر بٹھاتی ہیں کہ اگر آپ ہم سے کوچنگ نہیں لیں گے تو آپ تو کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ نتائج دیکھیں تو جو ٹاپ گروپس میں جاتے ہیں وہ زیادہ تر سیلف اسٹڈی کے تھرو آتے ہیں. اچھا. بالکل ایسا ہی ہے. ویری اسٹرینج ڈاکٹر صاحب. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو زیادہ تر کینڈیڈیٹس ان اکیڈمیز کے چکر میں رہتے ہیں وہ اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں, ریسورس بھی برباد کرتے ہیں. بالکل صحیح. آنا جانا, وہاں ٹائم دینا اور سارا کچھ, اور اس کی بجائے اگر وہ بالکل ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایک پاپولر پرسیپشن کے بڑا آج شیک کیا ہے. ٹیسٹ ہوا, اچھے نمبر لیے, جب یہ پتہ چلا کہ میں کنگ ایڈورڈ کے لیے سلیکٹ ہو چکا ہوں, کیسا لگا؟ یہ فیلنگ بڑی یونیک تھی, کیونکہ میرے والد ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ اگر میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جس کو پورے پاکستان کا ایلیٹ میڈیکل انسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے, جس میں ٹاپ رینک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, تو میرا الحمدللہ کنگ ایڈورڈ میں داخلہ ہوا. تو فیملی کے لیے اور میرے لیے بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس تھا اور اس کی یاد ابھی بھی تازہ ہے. والد صاحب کے کیا جذبات تھے؟ بہت خوش تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ والد صاحب تب رو بھی پڑے تھے. اچھا. یہ خوشی کے آنسو. جی, ان کی ساری محنت کا پھل مل رہا. بالکل ایسا. تو آپ کو جب یہ خبر ملی کہ میں کنگ ایڈورڈ کے لیے سلیکٹ ہوا ہوں تو ایک خوشی گھر میں ایک, اور والد صاحب آپ نے بتایا پہلا دن کالج کا کیسا تھا؟ پہلے تو بتائیے کہ کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن ہونے سے پہلے کوٹ ادو سے لاہور کا سفر کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنگ ایڈورڈ جانے سے پہلے میں نے انٹرمیڈیٹ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں جی وہ بچپن سے چلی آ رہی تھی. بالکل ایسے. انٹرمیڈیٹ میں جا کے گورنمنٹ آف پنجاب نے مضمون نویسی کے مقابلے کرائے تھے. ٹھیک. تو میں نے پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ کیا. اس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ پوزیشن لی. ٹھیک ہے. پھر ڈویژن لیول پہ, پھر پنجاب لیول پہ ریپرزنٹیشن ہوئی اور پنجاب لیول میں بھی پہلی پوزیشن آئی مضمون نویسی کے مقابلے میں. تو پہلی بار لاہور آنا تب ہوا, میرے خیال میں آئی واز میئرلی 17 اور 18 جب لاہور آنا ہوا پہلی بار. تو یہ ایک ایسا بچہ جس نے 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ لاہور دیکھا,
سپرب ڈاکٹر صاحب، جی پلیز. تو ہمارا وہ ایسے رائٹنگ جو کمپٹیشن تھا یہ لارنس گارڈن کے اپوزٹ ہے. جی جی بالکل. ایگزامینیشن سینٹرز، جی بالکل وہاں پہ ہوا تھا. جی جی تو اس کی یاد ابھی بھی تازہ ہے. اس سے پہلے آپ نے لاہور سنا تھا، دیکھا نہیں تھا؟ ہاں نہیں دیکھا تھا. اچھا، پہلا دن اب آپ کنگ ایڈورڈ گئے جو بہت لوگوں کا خواب ہوتا ہے، تو کوٹ ادو کے گاؤں سے آ کے ایک بچہ کنگ ایڈورڈ کے لیے سلیکٹ ہوا، پہلا دن کالج کیا، کیا فیلنگس تھی؟ مجھے یاد پڑتا ہے پہلے دن تو مجھے بخار ہو گیا تھا. اچھا، خوشی سے یا ویسے؟ نہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سارا وقت جو ہے بچپن سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک سارا وقت جو ہے وہ گھر میں گزارا. جی بالکل بالکل. تو گھر سے بہت فاصلہ، تب یہ موٹر ویز کا سلسلہ بھی نہیں تھا، تب وہ جی ٹی روڈ سے آنا ہوتا تھا، 8 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا. تو وہ اتنا لمبا سفر میرے لیے ذرا شاکنگ تھا. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا کیونکہ بڑی دلچسپ بات ہو رہی ہے. ایک تو کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن ہوا، پھر میرا خیال ہے، مجھے میری یہ فیل ہے کہ گھر سے باہر رہنے کے لیے بھی آپ پہلی دفعہ نکل رہے ہیں. تو وہ فیلنگز کیسی تھی جب گھر والوں سے الوداع ہو رہے تھے اور دوسرے شہر میں اور پھر ایک بڑے شہر میں آ رہے تھے، تو پھر بخار کا ہونا، یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ کیا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے میں کافی ڈرا ہوا تھا. اچھا. اور کیونکہ ڈر بھی جو ہے وہ ہمارا فطری جذبہ ہے. بالکل. تو شروع میں تو میرا بالکل دل نہیں لگا. اچھا. اسٹارٹ پہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ لے لیا ہے. اچھا. یہ میں کہاں گیا ہوں اتنے دور. کوئی پاس ہی کوئی میڈیکل کالج ہونا چاہیے تھا گھر کے پاس کہیں. لیکن خیال آتا ہوگا نشتر میں چلا جاتا. بالکل ایسے ہی. بالکل. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت نے مجھے غلط ثابت کیا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آنا، ایک تو میں میرٹ پہ آیا، دوسرا یہ کہ زندگی کا بہترین وہ تھا، موڈ تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آنا، کیونکہ جو کچھ میں نے وہاں پہ سیکھا وہ شاید کسی اور میڈیکل کالج میں نہ سیکھ پاتا. جب آپ کو پہلی دفعہ گھر سے باہر بھیجنے کے لیے الوداع کیا جا رہا تھا، گھر والوں کے اور خاص طور پہ والدہ کے جذبات کیسے تھے؟ یہ تو ہر انسان امیجن کر سکتا ہے. والدہ حساس ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ جو بچے کا پہلا کنیکشن ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے. باپ جو ہے وہ ریسورسز اکٹھا کرتا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ محبت کے بیج بوتی ہے شخصیت کے اندر. تو میری والدہ تو بہت پریشان تھی. انہیں لگا کہ ان کے تاثرات بالکل ایسے تھے جس طرح پاکستانی دوسرے ملک جا رہے ہوں. بالکل ایسے ہی. تو بالکل ایسے ہی خیالات. اور اگر اس زمانے کے، بلکہ آج کے بھی اگر دیکھے جائیں، اور خاص طور پہ اس زمانے میں، تب کوٹ ادو سے لاہور آنا دوسرے ملک جانے کی مترادف تھا. اچھا، پہلے دن آ گئے کالج، پہلا دن تو سینئرز کے ہتھے تو نہیں چڑھے؟ وہ روٹین میں جو ریگنگ وغیرہ ہوتی ہے. یہ ذرا روٹین کی ریگنگ تو بتائیے کیا ہوا تھا. اس پہ ہم زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن وہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. اس سے بڑے اچھے سینئر سے تعلقات بھی بنے جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کیسا تجربہ رہا کنگ ایڈورڈ کا اوور آل؟ کنگ ایڈورڈ کے جو تجربات ہیں وہ بڑے اچھے تھے. ہم نے پہلے سال ہی حکومت پنجاب نے اس سال میں فیصلہ کیا 2010 میں کہ جو میڈیکل کالجز کے اور باقی یونیورسٹیز کے ایسے اسٹوڈنٹس جو اپنے بورڈز میں ٹاپ کر کے آئے ہیں ان کو انٹرنیشنل ٹور پہ بھیجیں گے. اچھا. ابھی کوٹ ادو سے لاہور پہنچے تھے. خوش قسمت آپ بچپن سے ہی ہیں. بالکل ایسے. اور ابھی کوٹ ادو سے لاہور ہی پہنچے تھے، پھر یہ خبر آ گئی کہ جون 2010 میں ہم لوگ 5 ملکوں کی سیر کو جائیں گے. ارے واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں والدہ کی اس بات کے ساتھ کنیکٹ کر لوں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا ان کے لیے یہی تھا کہ آپ دوسرے ملک ہی جا رہے ہیں، تو اللہ نے واقعی دوسرے ملک بھیج بھی دیا. بالکل ایسے. جی. تو پھر 5 ملکوں کی سیر کا مرحلہ آ گیا. ہاں. تو پہلے گھر والوں نے بس کے ذریعے لاہور بھیجا. جی. پھر ایئرپورٹ پہ آ کے چھوڑنے آئے سارے گھر والے. تو پھر ان کے لیے ذرا ایموشنل سا سین تھا، لیکن وہ خوش تھے کہ ایٹ اے ویری ارلی ایج کوٹ ادو سے میرے خیال میں واحد کینڈیڈیٹ تھا جس کو حکومت سرکاری خرچے پہ 5 ملکوں کی سیر کرنے بھیج رہی ہے، جس میں تعلیمی دورے ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج جیسی اچھی یونیورسٹیز کے اسٹڈی. اور شاید یہ کوٹ ادو کی تاریخ میں بھی آپ واحد ہی بچے ہیں. بالکل، میرے خیال میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور پھر آپ ایئرپورٹ سے دوسرے. اچھا، جب آپ نے وہ دنیا دیکھی کیسا لگا؟ میں تو بڑا یوں کہہ لیں کہ بانکا سا لڑکا تھا، جس طرح شرارتی سے لڑکے ہوتے ہیں. جی جی. تو ہمارے ساتھ اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے تھے ریپرزنٹیٹیوز، ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ بڑا اچھا رہا. صحیح. تو 5 ملکوں کی جیسے میں نے بتایا سیر کی. اس میں سویڈن تھا، جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور UK. جی. ہمیں بڑے اچھے مقامات کا دورہ کرایا گیا، جس میں برٹش پارلیمنٹ تھا، اسکاٹش پارلیمنٹ تھا، آکسفورڈ اور کیمبرج کے دورے کرائے گئے. تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. بالکل صحیح. آ جائیے واپس کنگ ایڈورڈ آ جائیے. کیسا رہا؟ اس نے آپ کی شخصیت میں کیا کردار ادا کیا؟
کنگ ایڈورڈ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچپن سے جو صلاحیتیں چل رہی تھیں وہ کنگ ایڈورڈ میں جو ہے نا وہ فل بلون جو ہے نا، جس طرح پھول نہیں کھلاتا، بالکل جس طرح کلی پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے، کنگ ایڈورڈ کے جو پلیٹ فارم تھے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اتنے شاندار تھے کہ میں نے وہاں پہ لٹریری سوسائٹی جوائن کی کیونکہ کتابیں پڑھنے کا شوق پہلے تھا. پھر مجھے فورتھ ایئر میں جا کے یہ احساس ہوا کہ میں تو بڑا اچھا شاعری کی طرف میرا رجحان. اچھا تو میں نے باقاعدہ شاعری بھی لکھنا ارے واہ کیا کہنے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ یہاں سے بات تو اب بعد میں شروع کرتے ہیں، یہ تو آپ نے ایک شخصیت کا ایک نیا پہلو بالکل ہمارے ساتھ شیئر کیا. یہ کوٹ ادو کی، جنوبی پنجاب کی اور اس بیلٹ کی مٹی کافی زرخیز ہے کہ اس مٹی نے بڑے بڑے آرٹسٹ دیے، بڑے بڑے شاعر دیے، ادیب دیے، تو یہ مٹی کا کمال بھی ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. یہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بات کی کہ کوٹ ادو کی اور جنوبی پنجاب کی، اور بالخصوص میں کوٹ ادو کی بات کروں گا. پٹھان خان کی شخصیت سے آپ واقف ہوں گے. کون نہیں واقف. ان کا تعلق کوٹ ادو سے ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑے جو ہے سرائکی کے شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی، ان کا بھی جنوبی پنجاب سے تعلق ہے. تو کوٹ ادو کی جو سرزمین ہے وہ آرٹ کے لیے بڑی وہ ہے، سازگار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آرٹ زیادہ تر انسانی تہذیبوں میں وہاں جنم لیتا ہے جہاں پہ یا تو صحرا ہوتا ہے یا دریا ہوتا ہے. ہاں وہی حضرت اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ سحر یا مرد کو ہوستا. کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ اب اس کی ایک جہت مجھے ایسے ہی خیال آ رہا ہے. ابھی ہم واپس کنگ ایڈورڈ چلیں گے چونکہ آپ سے گفتگو اتنی دلچسپ ہو رہی ہے کہ وہ آگے سے آگے. کہیں محرومی آرٹ کو جنم تو نہیں دیتی؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں شیکسپیئر کے ڈراموں کو لیں یا اردو ادب کی ٹریجک شاعری کو لیں، جہاں جہاں کہیں حادثاتی واقعات ہیں، جہاں کہیں ٹریجڈی ہے یا جہاں کہیں بھی احساس محرومی ہے، وہاں سے شعر بھی جنم لیتا ہے، موسیقی بھی وہاں پروان چڑھتی ہے، رقص بھی وہیں پہ ہوتا ہے، ڈرامہ بھی وہیں پہ لکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ جو فائن آرٹ ہے، جی اس سے بہتر کوئی میڈیم نہیں ہے اپنے جذبات کو اظہار کرنے کا. آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، میں نے کہیں پڑھا کہ ہٹلر جو ہے وہ بچپن میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، اس کو کسی نے بننے نہیں دیا. پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے. یعنی کہ اگر ہم آرٹ کے صحیح جذبات کے اوپر پردے ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے انسان بہت خطرناک ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ یہاں اوور آل بھی آرٹ کو ذرا دبایا گیا ہے. تو یہ جو اس وقت ہمارے ہاں ایک عدم برداشت، شدت پسندی اور ٹالریٹ نہ کرنا، اس کی وجہ کہیں یہی تو نہیں کہ آج سے کوئی 2-3 دہائیاں 4 دہائیاں قبل جب آرٹ کو دبایا گیا تو آج یہ ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں شاید؟ بالکل ایسا ہے. ان میں سے جو آپ نے چیزیں مینشن کی ہیں، ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. اور لیکن ابھی اگر دیکھا جائے ریسنٹلی سوشل میڈیا کے زمانے میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. بالکل نیا آرٹ کا کام ہو رہا ہے، شاعری ہو رہی ہے، لوگ میوزک میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے مکمل اظہار نہیں ہو پا رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے. بالکل اس میں ابھی کمی موجود. وہ احمد ندیم قاسمی صاحب یاد آ رہے ہیں کہ کچھ نہیں مانگتے بجز اذن کلام، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے. واہ جی واہ. اور ہم نے انسان سے وہ بے ساختہ پن خود چھین لیا، اور یہ بے ساختہ پن شاکر شجاع آبادی میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ وہاں کے آرٹسٹس میں نظر آتا ہے، وہاں کے لوگوں میں نظر آتا ہے، اور محرومی آرٹ کو جنم دیتی. جی تو ڈاکٹر صاحب پھر کنگ ایڈورڈ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، آپ کو شاعر بنایا، اور آپ کا وہ تمام پوٹینشل اس کو پالش کر دیا، اور پھر وہ آپ کے زندگی میں اب کام بھی آ رہا ہے. تو ڈاکٹر بن کے کوئی تسلی نہیں ہوئی تھی کہ یہ CSS کی طرف چل پڑے آپ؟ اچھا وہ کیوں؟ عام طور پہ وہ جان ایلیا نے کچھ کہا تھا، ایک نظم میں کہا تھا جی کہ وہ میں اگر اجازت دیں میں جی پلیز، ابھی تو ہم آپ سے آپ کا کلام بھی سنیں گے. جان ایلیا نے کہا تھا کہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، واہ. ان میں ایک رمز ہے، اس رمز کا مارا ہوا ذہن مزدۂ عشرت انجام نہیں پا سکتا، ارے واہ، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. واہ واہ. تو بک ریڈنگ کی جو ہیبٹس تھی اس نے بے چینی تو ویسے ہی پیدا کر دی تھی. اوکے. تو میرا نہیں وہ تو دوست تو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو بھاری برکم کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ تسلی نہیں ہوئی کتابوں والی کہ پھر پڑھنا شروع کر دیا؟ میرا دل کیا کہ کچھ اور کرنا چاہیے. اچھا تو اس کے بعد تو نہیں دل پھر کچھ اور کرنے کو کر پڑے گا؟ نہیں. اچھا پھر آپ نے ڈاکٹر بننے کے بعد
آپ نے سی ایس ایس کا یہ سی ایس ایس کا آپ کا خالصتاً اپنا فیصلہ تھا, کوئی موٹیویشن تھی, کوئی انسپریشن تھی؟ میں نے جب اپنی اس کی MBBS کمپلیٹ کر لیا کنگ ایڈورڈ سے, پھر ہاؤس جاب بھی ہو گئی. پھر میں نے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں تلاگنگ میں جا کے کام کیا. تلاگنگ میں؟ جی جی جی. وہاں سے آنے کے بعد پھر میں نے FCPS میں بھی داخلہ لے لیا تھا. اچھا. تب تک CSS کا پلان نہیں ہوا تھا. اوکے. FCPS 4 سال کی ڈگری ہے جو اسپیشلائزیشن کی ہے, وہ میو ہاسپٹل سے کر رہا تھا. اس کی ڈیوٹیز بڑی ٹف تھیں, کبھی 12 گھنٹے کی ایمرجنسی ہے, کبھی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی آ رہی ہے, تو یہ لمبا سلسلہ چلتا رہا. کوئی سال گزرنے کے بعد مجھے لگا کہ مزہ نہیں آ رہا. اچھا. تو جو وہ ان ڈیوٹیز کے ساتھ جو ناتا تھا وہ ٹھیک نہیں بن رہا تھا. اوکے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ کام اگر مزہ نہیں دے رہا تو وہ پھر بوجھ بن جاتا ہے. تو ہمارے تو بہت سارے دوست احباب, ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ تو ساری زندگی ایسی جابز میں گزار دیتے ہیں جو انہیں بالکل پسند نہیں ہوتی, تو وہ اس کا غصہ بیویوں پہ نکالتے ہیں نا, اور خود بھی فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں, ایسے ہی. اور جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی پورا ڈیلیور نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر بن کے بھی اگر آپ کو آرام نہ آئے تو ایک دفعہ پھر اپنے ہی معالج سے رجوع کریں. جی, اپنا معالج جو اندر موجود ہے, اندر, ہاں جی, جو ہر لمحے بتاتا رہتا ہے کہ آپ کے اندر کیا غلط چل رہا ہے, بالکل اس سے رجوع کر لینا. وہ مجھے آغا حشر کی یہاں پہ بات یاد آ گئی کہ شاعر آپ ہیں کہ شب غم دل سے یوں ہوتی ہیں میری باتیں, شب غم یہ اپنے اندر کے معالج سے, شب غم یوں دل سے ہوتی ہیں میری باتیں, جس طرح سے سمجھائے دیوانے کو دیوانہ. واہ جی واہ. تو آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو ہمت بھی چاہیے کہ اتنی محنت, اتنا دن رات کھپ کے, اتنی تپسیا کر کے, تو حوصلہ بھی چاہیے پھر لائن چینج کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت جب میں نے یہ سوچا تو میرے ارد گرد سارے لوگوں کو لگا کہ یہ پاگل پن ہے. اوکے, آبویس سی بات ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ گریجویشن کے فوراً بعد جو ڈاکٹرز بھی آتے ہیں وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ ہاؤس جاب میں نہیں جاتے اور 6 سے 8 مہینے بیٹھ جاتے ہیں, یا زیادہ تر 1 سال بھی اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں, سوشلائز نہیں کرتے, وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرا کیس مختلف تھا, میں اپنی ڈیوٹیز بھی کر رہا تھا, میں نے اس کے ساتھ تیاری کرنا شروع کر دی. اکیڈمی جوائن کی کوئی؟ اکیڈمیز کے بارے میں میرے خیالات جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا, نہیں, وہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کتنی ٹف روٹین ہوتی ہے آپ کی جب آپ کی ہاؤس جاب اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو اتنی لمبی جابز کے ساتھ, آورس کے ساتھ 10 گھنٹے 12 گھنٹے پڑھتے کس وقت تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیشلائزیشن میری اسٹارٹ ہو گئی تھی, میں FCPS کر رہا تھا, تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر 2 گھنٹے بھی مجھے مل گئے دن میں تو میں اس دوران میں کچھ نہ کچھ پڑھ لوں. اور میرا پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں تو کتاب سے نوٹس لے لیے, اگر میں نے یوٹیوب سے کوئی ڈاکومنٹری اچھی سن لی ہے پاکستان کے بارے میں, جغرافیہ کے بارے میں, پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے بارے میں, کیونکہ یہ ساری چیزیں CSS میں آتی ہیں, پاکستان کے آئین کے بارے میں, تو میں وہاں سے بھی نوٹس لینا شروع کر دیتا تھا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الگ سے اہتمام نہیں کرنا پڑتا تھا, جیسے جیسے ٹائم مینیج ہوتا رہا میں نے اس کے ساتھ اپنا. تو آج جو بچے CSS کی تیاری کر رہے ہیں, آپ انہیں کیا کیا اور کہاں سے پڑھنا ریکمینڈ کریں؟ پہلے تو آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ اکیڈمی جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ فل فلیج اکیڈمی والا جو تصور ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی خاص سبجیکٹ میں مسئلہ ہے تو وہ کسی ایک خاص انڈیویجول مینٹور کی رہنمائی لے لے. لیکن یہ جو پلانڈ اکیڈمی میں صبح سے شام تک بیٹھ کے لیکچرز ہو رہے ہیں, جس میں کینڈیڈیٹ جا رہا ہے 9 بجے 2 بجے واپس آ رہا ہے, اس کی ساری انرجی اسی میں جا رہی ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کا سفر میں گزر جاتا ہے, کھانے پینے میں, تو اس کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ اکیڈمیز کو بہت ساری فیسیں بھی پے کر رہا ہے, بدلے میں اپنے لیے وقت نہیں لگا رہا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ کسی سبجیکٹ میں مسئلہ ہے, جیسے عام طور پہ انگلش ایسے میں 95% یا 97% کینڈیڈیٹ فیل ہو جاتے ہیں, تو اگر انہیں لگتا ہے کہ اس ایک سبجیکٹ میں مسئلہ ہے یا انگلش کو لے کے ایشوز ہیں, تو اس کے لیے آن لائن کوچنگ بھی لے سکتے ہیں یا کسی ایک ٹیچر کے پاس جا کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن فل فلیج اکیڈمی کے ساتھ جڑ جانا مجھے لگتا ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے پیپر دیے, اس ٹف روٹین کے ساتھ پیپر دیے, اللہ نے آپ کو کامیابی دی, تو اس کے بعد پھر انٹرویو کا ایک بڑا سخت مرحلہ آتا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کا وہ سلسلہ کیسا رہا, اور وہ بچے جو اس فیز کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ٹپس آپ شیئر کریں گے؟
جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارا جو ریٹرن کا رزلٹ آیا تھا وہ 18 سپٹمبر 2023 کو آیا تھا. تو اس کے بعد میرا انٹرویو ہوا تھا، فائنل انٹرویو وہ 29 نومبر کو ہوا تھا، یعنی تقریباً 2 مہینے کا دورانیہ تھا. اس میں مین انٹرویو سے پہلے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے، جس میں ماہرین نفسیات معائنہ کرتے ہیں کہ از دا کینڈیڈیٹ سوٹیبل ٹو جوائن سول سروس اور ناٹ. ان اس کے میں ساتھ کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، اوور آل کتنا پازیٹیو ہے، پرابلمس کو ہینڈل کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر کچھ زندگی میں مسائل فیس کیے ہیں تو اس کے بعد وہ پازیٹیو ہوا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اب وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ جو ایک پاپولر پرسیپشن ہے کہ جو بچے اس طرح دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کی نفسیات کے اندر وہ ایک ڈپرائیوڈنیس اور محرومی موجود ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بچے جو اس طرح آتے ہیں ان کو آپ کے تھرو ہم یہ میسج دیں کہ یہ قطعاً بھی اس طرح کی چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ایون جب آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو اوریجنلی پریزنٹ کریں، اوکے، جس طرح کے آپ ہیں ایز اٹ از. اگر آپ شرارتی ہیں تو وہاں پہ شرارتی ہی نظر آئیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فیک کرتے رہیں اور آپ خود کو جو ہے نا جیمز بانڈ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ماہرین نفسیات سمجھتے ہیں کہ کہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق کسی بھی محرومی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق فیسلٹیز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق شخصیت کے اوریجنل ہونے سے ہے. جو جتنا اوریجنل رہے گا وہ اتنا اس بہتر. کے کامیاب ہونے کے اتنے چانسز. بالکل ایسے ہی. اور انٹرویو کے حوالے سے کوئی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بچے جو اس دوڑ میں ہیں اور اس جستجو میں ہیں کہ وہ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں انٹرویو کے دوران؟ انٹرویو میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ مورل سپورٹ ہے، اسپیشلی فیملی کی اور دوستوں کی. میرے کیس میں میرے بڑے بھائی جن کا میں نے ذکر کیا، سید شراز حسین، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ رہی ان کی طرف سے. انٹرویو کے دوران میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں بڑا حوصلہ ہارنے لگا تھا. میں نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب امتحان کا پروسیس اتنا لمبا ہو اور اتنے کینڈیڈیٹس اپیئر ہو رہے ہوں تو انسرٹینٹی کی کیفیت کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. لیکن انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو سفر سٹارٹ کیا اس کو مکمل ضرور کرنا ہے، کیونکہ ناکامی کا بوجھ نہیں ہوتا، چیزیں جو ادھوری چھوڑ دی جائے ان کا بوجھ ہوتا ہے. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، واہ واہ، بہت تو خوبصورت. چاہے محبت ادھوری چھوڑ دی جائے جی، یا کوئی امتحان ادھورا چھوڑ دیا دیا جائے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے. بالکل، یعنی ناکامی باعث تکلیف نہیں ہوتی، کسی چیز کو بیچ میں چھوڑ دینا باعث بیچ راہ میں تکلیف. چھوڑ دینا وہ بڑا. یعنی آپ خوش قسمت اس لحاظ سے ہیں کہ ایک تو آپ کو فادر ملے، پھر اس کے بعد آپ کو اتنے سپورٹیو بھائی ملے. میں ایسا کہوں گا کہ فادرلی فگر کی طرح انہوں نے مجھے. اور آج ڈاکٹر صاحب جو بھی ہیں آپ ان میں ان کے بھائی کا بنیادی کردار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بچے جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل ایسے ہی. اوریجنل رہیں بالکل ایسے ہی. تو کامیابی ان کے بالکل حصے میں ضرور ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل. شاعری بھی کرتے ہیں؟ بالکل ایسے. تو ہمیں آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنی کیپٹیویٹنگ گفتگو، تو ڈاکٹر صاحب شعر تو سنائیے کوئی. شعر میں سنا دیتا ہوں. 2014 سے ویسے میں باقاعدہ شاعری کر رہا ہوں. اچھا، ویسے یہ انکشاف کب ہوا کہ اندر شاعر بھی ہے؟ میں جب کتابیں پڑھتا تھا تو میرے اندر نا عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی تھی. تو 2014. اچھا، یہ بے چینی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کتابیں آپ کو مزید بے چین کرتی ہیں. کیسی بے چینی ہو؟ بے چینی اس کو میں کہوں گا اس کو کریٹیو ریسٹلیسنس کہنا چاہیے. واہ. کہ کچھ ایسی آپ دیکھیے، جب ماں جب ایک بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے نا وہ بھی بہت بے چین ہوتی ہے. جی. اور بچہ پیدا کرنا بھی ایک کریٹیو کام ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو شاعری بھی کریٹیو کام ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے شاعری سٹارٹ کی تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ اندر ہے جو باہر آنا چاہتا ہے. تو وہ شاعری کی صورت میں آیا. کوئی پیچھے دکھ تو نہیں تھا؟ دکھ کا مجھے نہیں اندازہ، لیکن یہ ہے کہ کتابوں کا بڑا رول ہے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، یہ سارا مدعا آپ کتابوں پہ ڈالی جا رہے ہیں. کوئی اس کے علاوہ کوئی آپ اگر محبت کی ناکامی کی بات کریں تو ایسا کچھ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آج آپ نے ہمیں اکیڈمیز کے بارے میں بڑا تفصیل سے سمجھایا، اس کا مطلب یہ ہے شاعری کے لیے بھی کسی قلبی واردات کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ قلبی واردات تو ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ جو ایک پاپولر نوشن ہے کہ محبت میں ناکامی شاعری کی طرف لے کے جائے گی، اس میں کچھ صداقت نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو شاعری ہم سننا چاہیں گے. جی میں کچھ شعر سنا دیتا ہوں. جی بالکل بالکل. مجھ کو بھایا نہیں موت کا ذائقہ، مجھ کو بھایا نہیں موت کا ذائقہ، اے خدا التجا ہے بڑھا ذائقہ. واہ واہ واہ. مجھ کو بھایا نہیں موت کا ذائقہ، اے خدا التجا ہے بڑھا ذائقہ. زندگی ذائقوں میں گزاری گئی،
ہجر کا ذائقہ وصل کا ذائقہ. واہ واہ واہ، خوبصورت. زندگی ذائقوں میں گزاری گئی، ہجر کا ذائقہ وصل کا ذائقہ، میری پیالی سے ایک گھونٹ اس نے لیا، پھر بدل سا گیا چائے کا. ارے واہ 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 واہ، خوبصورت. ڈاکٹر صاحب دوبارہ. میری پیالی سے ایک گھونٹ اس نے لیا، پھر بدل سا گیا چائے کا ذائقہ. واہ واہ واہ. اس کہانی کے کردار بھوکے مرے اور عنوان رکھا گیا ذائقہ. ارے واہ واہ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اب ایک سے تو تسلی نہیں ہو رہی، اب ایک کلام آپ کو اور سنانا پڑے گا. میں اس کی طوالت جو ہے ہم وہ افورڈ کر لیں گے، لیکن ایک کلام آپ کو ضرور اور سنانا پڑے گا. دیا بنائے دعا بنائے خدا بنائے. واہ. دیا بنائے دعا بنائے خدا بنائے، تمہارے جیسا کوئی بنائے تو کیا بنائے. واہ واہ. ہمارے ہاتھوں میں بس لکیریں ہیں اور کیا ہے، اسی کی مرضی وہ جس کو اچھا برا بنائے. واہ واہ واہ. ہم ایک مدت سے تنگ گلیوں میں جی رہے ہیں، ہوں. ہم ایک مدت سے تنگ گلیوں میں جی رہے ہیں، اسے کہو اپنے دل میں تھوڑی جگہ بنا. جگہ بنا. واہ 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 واہ. کہیں گے انشاءاللہ، اس کیمرے کے تھرو بھی کہیں گے. ضرور اللہ خیر کرے گا. کیا پیغام دیں گے یوتھ کو، نوجوانوں کو، اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آخر میں کیا پیغام دیں گے اس ایریا کے بچوں کو کہ جس سے آپ کا بھی تعلق ہے، اور بڑے بڑے ذہین بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے آرٹ کی بات کی، ان بچوں کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ایسا کیا کریں کہ وہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکیں؟ یہ آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسچن پوچھا ہے. میرے خیال میں جب بھی کوئی نوجوان زندگی میں کسی بھی مشکل کا شکار ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی بات کی، اس کو اندر جھانکنا چاہیے. جو اندر کا معالج ہے وہ بتاتا رہے گا، وہ اس کا علاج بھی کرتا رہے گا. سیکنڈلی یہ ہے سادگی اپنا لینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سادہ زندگی گزارنے سے اور سادہ طریقے سے تیاری کرنے سے جی جی کامیابی نہیں ملتی. جی بالکل. عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی جتنی پیچیدہ ہوگی اتنی پرکشش ہوگی، لیکن سمپلسٹی از دا بیوٹی. ایک تو سادگی اختیار کر لیں، خود کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اس کے علاوہ اکیڈمیز کے پیچھے نہ بھاگیں. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد کے جو مخلص لوگ ہیں ان کی ناقدری نہ کریں. اچھا. ہم میں سے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، گھر والوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو کہیں نہیں جا رہے. یہ تو کہیں نہیں جا رہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. بالکل صحیح. کہ اپنے جو زمینی حالات ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں. بالکل صحیح. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ خواب دیکھو لیکن پاؤں زمین پر رکھو. بالکل صحیح. تو ہم نے خواب بھی بڑے دیکھنے ہیں لیکن حقائق کو بھی سامنے رکھنا ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.